وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو آپ کے جذبات ہیں، ایسے جذبات اور بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں، اور اس پہ اظہار بھی کرتے ہیں، کبھی اور کھل کے کرتے ہیں، کبھی ہلکے کرتے ہیں، اور اپنے اپنے فورم سے بہت کھل کے بھی کرتے ہیں۔ لیکن سارے جذبات کی قدر اپنی جگہ اور ان کی اہمیت بھی ہے الحمدللہ۔ لیکن آپ نے جیسے کہا کہ آپ کو لگا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ماشاءاللہ اتنی کام کیا اور جو بھی انہوں نے محنت کی، تو آپ نے ان کا کتنا ساتھ دیا بتائیے؟ اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، آپ نے کتنے لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑا؟ آپ نے تو کچھ نہیں کیا۔ جو چیز آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کے ساتھ بھی کچھ نہیں کیا۔ تو جو آپ کا کرٹیسزم جن علماء پر ہے، ان سارے علماء کو تو چھوڑیے، جس کو آپ نے ٹھیک سمجھا، آپ نے اس میں دھیرے کا بھی سپورٹ ان کو نہیں کیا۔ ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ایکٹیولی جا کے ان سارے کاموں کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ نہ ان کے ممبر بنے، نہ ان کے ارکان میں شامل ہوئے۔ تو آپ کو تو اپنے آپ کو سب سے پہلے بلیم کرنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے، ہے نا؟ اس میں ذرا غور سے سوچیے۔ ہماری امت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو کیا کرنا چاہیے اور دوسرے کی کہاں غلطی ہے، اسی لیے ہم اسی جہالت میں اور اسی قعر مذلت میں پڑے ہوئے اور پڑے رہیں گے۔ ہر ایک کی فکر یہ ہے کہ دوسرے کو کیا کرنا چاہیے اور وہ اس نے کیا نہیں کیا، اس پہ ہمارا دل خون کیا اثر ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم نے کیا نہیں کیا، اس پہ ہمیں کیا کرنا اب چاہیے، اس کے انجبار کے لیے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ سے تو یہی پوچھا جائے گا کہ آپ کے بس میں کیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار کے بس میں جو تھا، انہوں نے جو صحیح سمجھا وہ کیا۔ جو مخلصین ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں اپنے طور پہ کام کرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ علماء کن کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، وہ تو آپ کو نہیں پتہ، اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں ہیں۔ ہم جن علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم تو یہ ساری باتیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ علماء بھی کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں ان سے۔ بہت سارے لوگ علماء بھی ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنے طور پہ جو بھی سمجھ ہے، شعور ہے۔ جماعت اسلامی کر رہی ہے الیکشن میں کام، سیاست میں ہے، ان کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ یا وہ سارے لوگ جن میں درد ہے؟ فضل الرحمان صاحب زمانے سے سیاست میں، کتنے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں پہلے؟ اب تو ان سے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہوں گے، اور آپ ہر ایک میں تعویل نکال لیں گے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، فضل الرحمان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میری یہ مجبوریاں ہیں۔ دنیا جہاں کی ساری مجبوریاں اور ایکسکیوزز آپ کو آپ کا نفس بہت خوشنما کر کے دکھا دے گا، اور آپ کے سارے جینوئن کیسز ہوں گے، اور اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو امت کا سب سے بڑا درد مند، دکھی، افسردہ، پریشان، غم میں گھلا جانے والا، صبح شام پریشان ہونا اور بہت امت کی قدر کرنا اور علماء کی بھی قدر کرنا، اس کے باوجود کچھ نہیں کرنا، خالی بیٹھے رہنا، باتیں کرنا۔ تو آپ وہی کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں کسی کو۔ آپ سے تو لاکھ درجے بہتر وہ شخص ہے کہ جو سمجھتا ہے اور اس کا کارکن بن کے ان پارٹیوں میں کام کر رہا ہے۔ تو آپ تو اس کام کو صحیح سمجھ رہے ہیں لیکن ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ دیجیے ان کے ساتھ، ابھی بھی ماشاءاللہ تنظیم چل رہی ہے، اس میں شریک ہوئیے، ان کے ساتھ لگے رہیے، اس فکر سے آزاد ہو کر کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ تو میری جو گزارش ہے اور اس میں جو سختی ہے وہ اس بنیاد پر، یہ طرف نوائی اس بیس پر ہے کہ ہم سب ابھی تک اتنے اندھے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی پیشن گوئی کی تھی۔ دیکھیے، امت میں جب بھی علماء اٹھتے ہیں اور ہمیشہ اٹھتے ہیں اور امت کو لیڈ کرتے رہے ہیں، یہ پچھلے 150 سال سے، 125 سال سے، بلکہ 100 سال سے کہہ لیجیے زیادہ، اور 70-80 سال سے زیادہ، یعنی پاکستان بننے کے بعد سے یہ جو وقت گزرا ہے، یہ بہت خطرناک گزرا۔ اس میں ہم نے ایز اے ہول علماء کو اور اہل علم کو پلان کر کے، اپنے جن لوگوں نے سازش کی انہوں نے تو سیاست میں سازش کر کے جو کچھ کرنا تھا کیا، ہم نے ایز اے مڈل کلاس، اپر کلاس باقاعدہ ان کو اپنے گھروں سے، اپنی زندگیوں سے نکالا ہے۔ یہ وہ آخری کڑی تھی جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے سے، اس تسلسل سے، اس سند سے جوڑتی تھی۔ ہم نے باقاعدہ اپنے گھروں سے علماء کو نکالا ہے، پلان کر کے، جانتے بوجھتے، یا انجانے میں بھی۔ سر سید احمد خان نے مغربی تعلیم کا، اس کے سیکھنے کا، انگریزی تعلیم کا نعرہ لگایا۔ ہم نے سب نے اپنے اپنے گھروں سے، اپنے خاندانوں سے سارے لڑکوں کو، لڑکیوں کو دنیا کی تعلیم میں جھونکا، دنیا کمانے کی خاطر۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ علم کو ہم نے بنیاد بنایا مال کمانے کا، دنیا کی ترقی کا ذریعہ بنایا۔ حالانکہ اس سے پہلے علم، سیکولر لوگ بھی، غیر مسلم لوگ بھی کبھی بھی
علم اس لیے حاصل نہیں کرتے تھے کہ اس سے دنیا کمائی جائے، وہ علم حاصل کرتے تھے اچھا انسان بننے کے لیے، ہنر سیکھنے کے لیے، معاشرے میں کچھ خیر پھیلانے کے لیے، اور ایک ہنر سیکھتے تھے الگ سے جس سے وہ کماتے تھے۔ ہم نے علم کو ایکویٹ کیا پیسہ کمانے کی مشین سے، جو ہماری پہلی ناقدری تھی، جس کی بیس پہ ہمیں اٹھایا گیا تھا، وہ سائنس کا علم ہو یا دین کا علم ہو، دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، لیکن علم ہمیشہ اس کا نام تھا کہ آدمی سیکھ کے اچھا انسان بنے، خدمت کرے۔ اس کو ہم نے مادہ پرستی کا معیار بنایا، اسی لیے جو جتنا زیادہ حاصل کر لے گا علم، اتنا زیادہ اس کو مال ملے گا، وہ بڑا انسان بنے گا، ورنہ وہ فقیر رہے گا، بھیک مانگے گا، کھدائی کرے گا۔ تو یہ ہم نے پہلا ظلم کیا اس چیز سے جو ہماری شان تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس قوم کو اقرأ کہہ کے پہلی وحی دی جاتی ہے، جس کو آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار قرآن میں بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو علم دیا۔ اللہ اپنی پہلی شان سورہ الرحمن میں الرحمن علم القرآن بیان فرماتے ہیں، ہم نے اس کی ناقدری کی سب سے پہلے، پھر جن لوگوں کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے دینی علم بالخصوص، ان کی ناقدری کی، اساتذہ کی بھی ناقدری کی دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی، چنانچہ ہم اس لائن سے ہی کٹ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں پہنچانے والی تھی۔ ہم نے اپنے تمام بچوں کو، بڑوں کو، سب کو، آپ دیکھ لیں آپ کے پورے خاندان میں دور دور تک عالم آپ کو ملنا مشکل ہو جائے گا، الا ماشاء اللہ، ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں اکا دکا کوئی ہو، لیکن یہ عموم نہیں رہا، ماحول نہیں رہا۔ سارے مڈل کلاسز کے خاندانوں میں اکا دکا کوئی حافظ نکل آئے تو یہ بھی بڑا معجزہ ہے، ورنہ ہر جگہ ہم نے یہ پوری کوشش کی کہ ہر گھر میں، ہر خاندان میں جتنے پڑھنے والے دنیا کے ہیں اس کا 100واں حصہ بھی جو ہے، یعنی 1% لوگ ہوں گے جو دین پڑھتے ہوں گے باقاعدہ، اور باقاعدہ وہ بھی کوئی ایسے تکے میں آ گیا چلو ڈاکٹر انجینئر میں نے ساتھ ساتھ چلو تھوڑا بہت دینی کتابیں بھی پڑھ لی، لیکن باقاعدہ ٹھیٹ عالم، اس فیلڈ کا ماسٹر چیمپئن، اس میں تخصص کر کے، مہارت حاصل کر کے، اتقان حاصل کر کے اس نے دین کی خدمت کی ہو، ایسے تو تصور ہی نہیں ہے۔ پھر مدارس علماء نے ان مجبوریوں میں قائم کی جس میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، خلافت کا کوئی نظام نہیں تو کوئی معاشی طور پر ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ کراچی میں رہتے ہوئے، لاہور میں رہتے ہوئے، مدرسوں میں آپ جا کے دیکھیں، پشاور میں رہتے ہوئے گاؤں کے لوگ آ کے پڑھیں گے، کوئی شہری بندہ نہیں۔ میں تو کراچی کے 7 مدرسوں میں پڑھتا رہا ہوں، حفظ کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتا رہا ہوں، اس لیے کہ اسکول کے امتحان جب آتے تھے تو پھر مجھے چھٹی لینی پڑتی تھی، وہ چھٹی ملتی نہیں تھی تو نام میں اپنا کٹوا لیتا تھا، وہاں سے نہیں بھاگ جاتا تھا مدرسے سے، پھر اگلے سال امتحان میں دوسری جگہ چلا جاتا تھا، تو گائے ادھر ادھر کچھ عرصے کے بعد مجھے کبھی ششماہی اور سہماہی امتحانوں کی وجہ سے مدرسے بدلنے پڑتے تھے۔ ہر جگہ کراچی کا 1 یا 2 بندہ ہوتا تھا، سارے گاؤں کے آئے ہوئے، دنیا جہاں کے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ بچے کے جن کو ذہنی طور پر کمزور ہیں، جن کے پاس معاشی تو کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو چلو مدرسے میں پڑھ لیں، کھا کمائیں گے، کچھ گزارا ہو جائے گا، مدرسہ فری میں پڑھا رہا ہے، کوئی میرٹ نہیں دیکھتے، محنت پہ محنت کیے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ غور کیجئے آپ نے کس مدرسے میں کب جا کے کہاں کیا سپورٹ، لوگ پلٹ کے پوچھتے نہیں بھائی۔ عمومی میں آپ سے میری مراد معاشرے کی ایز اے ہول، کراچی میں رہتے ہوئے ان مدرسوں میں جاتے ہوئے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان مدرسوں میں کیا مسائل اور پریشانیاں ہیں، اور بلکہ کسی حد تک تو جس زمانے میں کوئی کھالنے جمع کرتا تھا تو جماعت اسلامی کو دے دیتے تھے، چلو وہ بھی ایک دینی ادارہ ہے، پھر ہم کیوں کو دے دیتے لوگ، عید ہی کو دے دیتے لوگ۔ ان کاموں میں زیادہ دینا چاہتے ہیں، دین کے کاموں میں 1 پائی دینا نہیں چاہتے، کوئی اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے، نہ انہوں نے وہاں پر، یہ اب کی بات نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مدرسوں میں یہ مسائل اب نظر آ رہے ہیں، تو اب نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ 50 60 سال 70 سال کا جو شاخسانہ ہے، پورا کچرا ملک و قوم کا مدرسوں میں جا کے پڑھے گا، اور جو کہ بالکل ان کو وہ بیچارے اٹھا کے اس درجے اس قابل بنا دیتے کہ وہ دین کی کوئی خدمت کر لیں، امامت کر لیں، نماز پڑھا لیں، یہی وہ کچھ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ کیا کریں گے؟ جو صلاحیت والے لوگ ہیں وہ تو اپنی دنیا کی پورے اداروں میں جھونک دیے ہیں، جو انگریز کی کاسا لیسی کر رہے ہیں، انہی کے سسٹم کو مضبوط کر رہے ہیں، ان کے پرزے بنے ہوئے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے لوڑے لنگڑے جو ہم نے مدرسوں میں بھیجے بھی نہیں تھے، وہ خود ہی چلے گئے تھے اپنے طور پر، وہی اب ملک کی کمان بھی سنبھالیں، کہاں سے سنبھالیں گے؟ صلاحیت والے لوگوں کو تو آپ نے وہاں بھیجا ہی نہیں ہے۔ چند ذہین لڑکے مدرسے میں پہنچ جاتے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا مدرسہ ہم نے، تو اس کے اثر یہ ہے کہ کب تک وہ جو پرانے لوگوں کی، ہمارے دادا کے زمانہ، آخری زمانہ ہمارے داداؤں کی تھی جنریشن کہ جس میں علم کی قدر تھی، علماء آتے پڑھتے جاتے تھے، بس اس کے وقت علماء نے فتوے بھی دیے، سمجھایا بھی کہ بھائی انگریزی مت پڑھو اس طرح مروبیت کے ساتھ، ایسے غلامی کے ساتھ، اور دنیا کمانے کی خاطر، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ہنر کے طور پر سیکھو اپنی الگ بات ہے، لیکن اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں، کہ نہیں جناب ہم نے تو ماننا نہیں تھا،
نتیجہ یہ کہ جہاں ہم کھڑے ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوا کہ اچانک سے کچھ ہو گیا اور ہم اس پہ جذباتی ہو کے اپنی دنیا سیٹلڈ ہو جائے, سوٹڈ بوٹڈ ہو جائے, بچے پڑھ لکھ کے کامیاب ہو جائے اور ہم بھی خوب ترقی کر لیں تو ہمیں اچانک سے دین کا ہوکا ہونے لگے اور ہم دین کا درد کندھوں پہ رکھ کے سوار ہو کے چیخنا چلانا باتیں کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہوتا. جو ہم نے کیا ہے اس کا یہ سارا بھگتان ہے, اس کی سزا ہے جو ہمیں یہاں دنیا میں مل رہی ہے. اللہ کرے کہ آخرت میں نہ ملے, یہیں مل جائے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں, پوری امت مسلمہ نے ایز اے ہول مدارس کو, علماء کو اپنے گھروں سے, اپنی زندگیوں سے باقاعدہ نکالا ہے, پلان کر کے بھی نکالا ہے. بہت سو نے تو جانتے بوجھتے نکالا, کچھ کو اندازہ ہی نہیں, یا اکثر کو اندازہ ہی نہیں, لیکن کیا انہوں نے بھی وہی ہے عملاً جو دوسروں نے کیا. اس لیے ہم بالکل بھی معصوم اپنے آپ کو نہیں قرار دے سکتے, نہ اس کا ہم حق رکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بات کریں. کہ آپ نے کوئی کام کیا ہوتا, سپورٹ کی ہوتی, وہاں رہے ہوتے, ان کی خدمت کی ہوتی, ان کے ساتھ وقت گزارا ہوتا. ہمارے مدرسوں میں بہت سارے لوگ آتے پڑھتے تو ہم یہ بات کر بھی سکتے تھے. ہمارا تو دھیرے کا کنٹریبیوشن نہیں ہے, ایک انڈیویجول کی بات نہیں ہے, معاشرے کی ایز اے ہول بات ہو رہی ہے. اسکول اور کالج میں آپ کو تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ کے اسکول اور کالج میں پوری دنیا کے ہر بندے کو آپ نے اپنے پورے ملک کے ہر قوم کے عمدہ ترین لوگوں کو بھیجا ہے, انہوں نے کیا کر کے دکھایا ہے؟ دنیاوی طور پر, سائنسی طور پر کیا ترقی کی ہے سوائے غلامی کرنے کے, اور کیا ہے؟ کس ادارے میں, کس شعبے میں لوگوں نے سائنس کے یا دنیاوی کسی علوم میں, سوشل سائنسز میں کیا نام پیدا کیا ہے؟ کس جگہ ان کا کوئی مقام ہے؟ آج بھی آپ کے مدارس کا پھر بھی نام دنیا میں مل جائے گا. دنیا آج بھی ان سے مشورے کرتی, پوچھتی ہے. بڑے بڑے اداروں میں دینی صاحب جو ان کی فیلڈ ہے, اس فیلڈ میں وہ ماسٹر ہے, جو ان کا کام ہے علم پڑھنا پڑھانا ان کا کام ہے, اس فیلڈ میں وہ آج بھی ماسٹر لیول پہ کام کرتے ہیں, ریسرچ ہوتی ہے. دنیا کے لوگ آج تک, پاکستان ایک واحد ملک ہے اسلامی ملک, اسی طرح سے انڈیا, بنگلہ دیش, کہ جہاں پر علماء سے مغرب کے لوگ آ کے اب بھی سوال کرتے ہیں. ہم دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں پاکستان سوائے کاسلیسی کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا. وہ لوگ جو باہر پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی گائیڈ لائن ایسی بنا سکے. تو جس ادارے میں آپ نے پوری کریم لگا دی دنیاوی اور سیکولر تعلیم میں, وہاں آپ نے کیا کیا ہے 70 سالوں میں؟ زیرو آؤٹ پٹ ہے. صرف پرزے بنا بنا کے دوسرے ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے لگا دیا. یہاں اکا دکا چند لوگ. تو دین کے بارے میں تو ہم حق ہی نہیں رکھتے کہ ہم کوئی بات کریں. اسی لیے نہ صرف کہ چپ ہو کے بیٹھنا چاہیے بلکہ ڈر کے بیٹھنا چاہیے کہ یہ سب کا وبال میری وجہ سے ہو رہا ہے, میرے عذاب ہے, میں نے جو بدماشی کی ہے, میرے خاندان میں جو مجرمانہ غفلت ہوئی ہے میرے بڑوں کی طرف سے, سب کی طرف سے, بس اس پہ اللہ جو ہے یہاں دنیا میں جو سختی ہے وہ ہو جائے, آخرت میں عذاب نہ ہو, یہ بھی بڑی غنیمت بات ہے. ورنہ جو حالات ہیں, جو حرکتیں ہیں ہماری, اس پر تو اس سے برا حال ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے کہ دوسری قومیں تمہیں نوچیں گی. اسی طرح فرمایا کہ علم اٹھتا چلا جائے گا, لوگ جہلا کے پاس جائیں گے, ان سے سیکھیں گے. اسی طرح فرمایا اذا وسد الامر لغیر اہل فانتظروا الساعہ, معاملات جب غیر اہل کے سپرد کر دی جائیں تو یہی ہوگا. تو یہ حکمران جن کو بنایا ہے, یہ کیا علماء نے بنایا ہے؟ یہ آپ نے, میں نے بنایا ہے؟ یہ سارے سیکولر لوگوں کے بنائے ہوئے لوگ ہیں. ساری ہماری بدماشیاں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو علماء کے مقابلے میں چنا اور لا کے اداروں میں بٹھایا, ہم نے ان کو اپنے سروں پر لا کے بٹھایا. اس سے پہلے کبھی یہ نہیں ہوتا تھا. جو عالم ہوتا تھا وہ دین کا کم از کم مشورہ دینے والا تو ہوتا ہی تھا, ان کے شورا میں شامل ہوتا تھا. یہاں تو پلٹ کے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے, مشورے تو دور کی بات ہے, کوئی 2 منٹ بٹھانے کے لیے تیار نہیں. علماء کس طرح سے جائیں گے؟ ان کے پاس کوئی دین کی شان عزت ہوتی ہے. آپ کس بنیاد پہ آپ جا کے وہاں بتائیں اور وہ کہیں کہ اچھا آپ نکل جائیے یہاں سے, بڑے مزے لگے. اور کیوں جا کے علماء آپ خود بتاتے ہیں, خود مرنے کے لیے تیار ہیں لوگ اپنی جہالتوں میں پڑے ہوئے, جہاں سروں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے کی بات ہے. گدھے گھوڑے چوڑے چمار جمع دار سب کی برابر رائے ایک عالم دین کی, ابو بکر صدیق کی بھی ایک ہی رائے ہے, عمر کی بھی ایک رائے ہے, ان کے علاوہ نیچے بھی سب کی وہی رائے. تو کیا ہوگا ایسی صورت میں؟ پوری دنیا کو ہم نے جو ہے وہ بالکل اپنی زندگیوں کا مرکز اور محور بنا دیا, آخرت کو ہم نے تج دیا, پیچھے پھینک دیا. اور ہمارا خیال یہ کہ علماء بیٹھ کے سارے کام ہمارے لیے اب کریں, ساری گندگی جو ہم نے کی ہوئی ہے اس کا بھگتان بھی وہی کریں. گٹر سے ہم نے علماء کو سنا کب ہے؟ جا کے بیٹھتے کب ہیں, ان سے مشورے کب لیتے ہیں, پوچھتے کب ہیں؟ ہمارا تو اتنا سا بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے دین کے لیے ایز اے ہول, مڈل کلاس کا, اپر کلاس کا. کچھ غریب بیچارے خود چلے جاتے ہیں, ختم. ہمارا اتنا ہے کہ جنازے میں آ جائیے اور ابا کا ہو گیا ہے اور یا نکاح پڑھا دیجیے, بچے کا ہو گیا, ختم. تو کس منہ سے ہم کوئی بات کریں
تو اللہ کا عذاب ہے جس پر صبر سے بیٹھنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے، شاید اس سے آئندہ کچھ اللہ خیر کے راستے نکالے۔ کوئی مسئلے ایک آدمی، مفتی تقی عثمانی تو چلو بڑے آدمی ہیں علم میں، وہ کھڑے ہو کے اعلان کریں، آپ کا خیال ہے کوئی ان کی بات مانے گا؟ بس ان کے جو طالب علم ہوں گے، متعلقین ہوں گے، وہی، باقی پلٹ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سب خیالات ہیں اور جذباتیت ہے، اس پہ غور کیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کن کن چیزوں کے جواب دے کل قیامت میں ہوں گے، اور آج انہی کی وجہ سے یہاں پر عذاب ہم پر جو آ رہا ہے امت میں ایز اے ہول، ہر جگہ ہر علاقے کے لوگوں نے یہی کیا ہے، کہیں پر بھی علم اور اہل علم کی قدر نہیں رہی، انبیاء کے ورثاء کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے تب ہم نے نہیں کیا، اس کا وبال ہے، اور وہ وبال ٹلے گا نہیں جب تک کہ تائب ہو کر استغفار کر کے اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی ہم فکر نہ کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے۔